الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في موضع آخر ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا
وهاجا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات، مالک العلام، ذوالجلال والاکرام کے لیے کہ جس نے رات کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا، دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا، اس زمین کو اپنی جگہ پر برقرار رکھنے کے لیے پہاڑوں سے کیلوں کا کام لیا، اس کائنات کو روشن کرنے کے لیے سورج کو چمکتا ہوا چراغ بنایا، بے شمار احسانات و انعامات کے باوجود مجھ پر، آپ پر اللہ کا سب سے بڑا احسان، جس پر اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ بس اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا، ہماری آنکھیں مسلمانوں کے گہرانوں میں کھلی ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں کھلی ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ اسلام کے جو ایک مسلمان سے تقاضے ہیں، اسلام کی جو ڈیمانڈ ہے، جو اللہ تعالی ہم سے تقاضا کرتا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، جو ہمارے ذمے ہمارے والدین کے حقوق ہیں اللہ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذمے جو ہماری بہنوں کے حقوق ہیں اللہ ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ذمے جو ہماری بیویوں کے، ہماری اولاد کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے دوستوں کے، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے اساتذہ کرام، شیوخ کے جو ہمارے ذمے حقوق ہیں اللہ ہمیں سارے کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اختلافات، جھگڑے، رنجشیں، عداوتیں، حسد، بغض، کینہ اور ہر روز کے جھگڑے جو ہیں، اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن، رشتہ دار رشتہ دار کا دشمن، تو وجوہات میں سے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ایسے ٹاپک کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس کو سننا ہر شخص برداشت نہیں کرتا، صرف وہی لوگ برداشت کرتے ہیں، وہی لوگ، انہیں خوشی ہوتی ہے کہ جہاں ایسے ٹاپک کو اٹھایا جاتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے دلوں میں تقوی ہے، جنہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایک چیز
چیز کا حساب دینا ہے، جنہیں معلوم ہے کہ آج میرے پاس بنگلہ ہے، آج میرے پاس گھر ہے، آج میرے پاس جائیداد ہے، آج میرے پاس نوکر ہیں، آج میرے پاس خادم ہے، آج میرا کاروبار عروج پر ہے، لیکن کل قیامت کے دن سارے کے سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اوپر کیا ہے؟ سورج ہے جو 1 میل کے فاصلے پر ہے، پاؤں میں جوتے نہیں، جسم پر کپڑے نہیں، بغیر ختنوں کے محشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ جس کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے، وہ ایسے ٹاپک کو سننا بھی پسند کرتا ہے، وہ اس ٹاپک پر بات کرنا بھی پسند کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو رغبت بھی دلاتا ہے، شوق بھی دلاتا ہے، علماء کرام سے مسائل بھی پوچھتا ہے کہ اس ٹاپک پر بات کیوں نہیں ہو رہی۔ ہمارے جھگڑے، ہماری رنجشیں، ہماری عداوتیں، ہماری قدورتیں، دلوں سے محبت کا نکل جانا، انہی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ بھائی جو ہے وہ بہن کے حق کو دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ وراثت کا معاملہ، تقسیم سے اجتناب، عیاشیاں عروج پر، کاروبار عروج پر، بھائی روڈوں پر، بھائی مارکیٹ میں، اور بہن بھائی کا راستہ تک رہی ہے۔ بہن یہ آس لگائے ہوئے ہے کہ کس وقت بھائی میرے والد کی جائیداد کو تقسیم کرے گا، کس وقت مجھے میرا حصہ ملے گا، میں بھی ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی گزار سکوں۔ مانگنے سے اجتناب، مانگتے ہوئے شرم آئے، بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے۔ معاشرے کے اندر ایک جملہ بڑا ہی مشہور و معروف ہے، یا بھائی بچا لو یا جائیداد بچا لو۔ یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ جب بھی کوئی ایسے جملے آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس سے پیچھے لازمی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی وجہ تو ہے، کوئی لوجک تو ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احکامات کا ذکر کیا، ان مسائل کی، احکامات کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے سورۃ النساء اس کے پورے رکوع کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بہن کا کیا حصہ، بیٹے کا کیا حصہ، بیٹی کا کیا حصہ، والدین کا کیا حصہ۔ مرنے والا مر گیا، دنیا سے چلا گیا، بچے چھوڑ گیا، بیوی چھوڑ گیا، اب بچوں کی صورت میں بیوی کو کیا ملے گا؟ اگر بچے نہیں ہیں تو پھر بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی چلے گئی، دولت بہت زیادہ تھی، دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اب پیچھے بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہے، بچوں کی صورت میں موجودگی میں شوہر کو کیا ملے گا؟ بچے نہیں ہیں، پھر شوہر کو کیا ملے گا؟ ایک بیٹی ہے، کیا حصہ ہے؟ ایک طرف 3 بیٹے ہیں، ساتھ میں 3 بیٹیاں بھی ہیں، اور مرنے والا مر گیا، بیوی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے والے کے والدین بھی موجود ہیں۔ اس صورت میں والدین کو کیا ملے گا؟ مرنے عبداللہ کے والدین کو کیا ملے گا؟ زینب فوت ہو گئی، زینب کے والدین موجود ہیں، تو زینب کے والدین کو زینب کی جائیداد میں سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حق کو واضح کر دیا، اس میں مجھے اور آپ کو تبدیلی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے خیر خواہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں ہمدردی ہے تو اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی میں نے عیاشی کی، پوری زندگی پوری دولت کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا رہا، جب مرنے کا وقت آیا تو
مجھے حدیث یاد نہیں آئی، جب مرنے کا وقت آیا تو مجھے قرآن یاد نہیں آیا، مرنے کا وقت آیا مجھے حاتم طائی یاد آ گیا، ہاں جی میری اتنی جائیداد ہے، اس میں سے فلاں مدرسے کے اندر وہ تو خوش ہو گئے، ایسے تو ہر روز ہی مرے، کیوں؟ یہ سارا ہمارے مدرسے کی طرف ہی جائے گا، فلاں مسجد کے اندر اتنا دے دینا، فلاں مدرسے کے اندر اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، بیوہ اپنی جگہ پر خوش، مدرسے والے اپنی جگہ پر خوش، مساجد والے اپنی جگہ پر خوش، سیلانی والے اپنی جگہ پر خوش، چھیپا والے اپنی جگہ پر خوش، عیدھی والے اپنی جگہ پر خوش، اگر ناراض ہیں تو وہ ہیں جن کا حق بنتا ہے انہیں حق نہیں مل رہا، وہ ترس رہے ہیں کہ ہمیں کیا ملنا ہے، ان سب کا حصہ تو، ان سوسائٹی والوں کا حصہ تو میرے ابا نے مقرر کیا ہے، لیکن میرا اور میرے بھائی کا حصہ تو میرے رب نے مقرر کیا ہے۔ ہم کتنا محروم کرتے ہیں اللہ کی قسم۔ چند دن پہلے میں نے اسی مسجد کے اندر، اللہ سے یہ دعا ہے، میں کہتا ہوں نا قبولیت کی گھڑی ہے، دعائیں کیا کرو کہ اللہ جو پڑھتے ہیں نا، جب پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو اس کا ترجمہ ہے نا، تمام قولی فعلی بدنی ساری کی ساری عبادات اللہ تیرے لیے ہیں، یہ صرف زبان کی حد تک نہ ہو، یہ دل کی حد تک بھی ہو۔ جتنی دعائیں مانگتے ہیں تو دعا کیا کریں کہ اللہ اس دعا کا جو مقصد ہے، جو ترجمہ ہے، اللہ ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک جامع دعا میں نے چند دن پہلے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ، غربت سے، تنگی سے، کمی سے، ذلت سے، رسوائی سے اللہ تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس بات سے بھی تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، اور میں نے اور آپ نے ظلم کس کو سمجھا ہوا ہے؟ کسی کو مار دیا، گالی دے دی، اخلاقیات کے منافی، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نماز چھوڑ دینا اتنا بڑا ہمیں ظلم نہیں لگتا، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود روزوں کو چھوڑ دینا ہمیں ظلم نہیں لگتا، سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے والدین کی نافرمانی کرنا ہمیں ظلم نہیں لگتا۔ بس ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہماری اولاد صرف اور صرف ہماری بات کو مانے، ہم اپنی اولاد کے حقوق کو دبا کر بیٹھ جائیں، ہمیں ظلم نہیں لگتا۔ ظلم کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری ظلم کی قسمیں ہیں، لیکن یہ آخری جو دو باتیں ہیں، اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یاد پتہ کیا رہتا ہے؟ دوسرا جملہ، دوسرا کلمہ، کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، میں ایک بھائی بن کر، ایک باپ بن کر، ایک ماں بن کر، ایک بیوی بن کر جو اپنی اولاد پر میں ظلم کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ مجھے یاد نہیں رہتا۔ اپنے مقصد کی ساری احادیثیات اگر یاد نہیں ہے تو میرے ذمے کیا حقوق ہیں وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سورۃ النساء دوسرا رکوع پورا پڑھیے گا، اپنے حقوق کو تلاش کریں،
اولاد کے حقوق کو تلاش کرے، بہنوں کے حقوق کو تلاش کرے، والدین کے حقوق کو تلاش کرے۔ اس معاشرے میں ایسی نافرمان اولاد بھی موجود ہے کہ والدین کی موجودگی میں ایک ہی پوری جائیداد کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ بہن ہے تو ترس رہی ہے، یقین جانیے، شوہر ہے تو اسے بلیک میل کر رہا ہے، میرے پاس رہنا ہے، اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگو، جو تیرے ذمے حقوق ہیں وہ تجھے یاد نہیں ہے۔ بہن وہاں جائے، سوال کرتی ہے، ڈرتی ہے کہ آج مانگ لیا کل یہ در میرے لیے بند ہو جائے گا۔ ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم میری بہن مجھ سے مانگے اس سے پہلے ہی اس کا حق میں ادا کر دوں؟ ماں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا ہے کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، بچوں کے حقوق ہیں، وراثت میں حصہ ہے، لیکن میں سارے مال کو جمع کر کے بیٹھی ہوئی ہوں اور یہ جملہ زبان سے کہتی ہے میری زندگی میں میرے مرنے تک جو ہے وہ تمہیں اس میں سے کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ شادیاں ہو گئی ہیں، کچھ نہیں مل سکتا ہے، کب بیل آئے گا، کب بیل کٹے گا اور پھر کب اس کا گوشت تقسیم ہوگا۔ ماں خود کہہ رہی ہے میری زندگی میں میرے مرنے تک کسی کو حق نہیں ملے گا، لیکن اگر کسی بچے نے کہہ دیا کہ اب بچہ یہ دعا کرے کہ میری ماں دنیا سے چلی جائے، صرف اس مقصد کے لیے کہ میرا حق تو مجھے ملے، ماں کہہ رہی ہے اللہ کی قسم جو ظلمات ہیں نا ان میں سے ایک یہ بھی ظلم ہے۔ آپ اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹاؤ، آپ تقسیم کر دو، میت کے مرنے کے بعد تدفین کا سارا بندوبست جو کرنا ہے، تدفین کا، تجہیز کا، وصیت پر عمل کرنے کے بعد پھر وراثت کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ ارے بیٹا ابھی تو تیرے باپ کی محبت ہی ختم نہیں ہوئی، ابھی تو کونے کونے پر تیرا ابا ہی نظر آ رہا ہے، ابھی تو کونے کونے پر اسی کی محبتیں نظر آ رہی ہیں، تجھے جائیداد کی پڑ گئی ہے، ابھی تو اس کے کپڑے بھی میرے سامنے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا اللہ کی قسم عجیب دستور، پوری زندگی ایک بوڑھا والد اپنی اولاد سے دودھ کا ایک پیالہ مانگتا ہے، اسے پیالہ تک نہیں ملتا ہے، جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر ہر روز دودھ کے پیالے جا رہے ہوتے ہیں، فقیر اسی کے گھر کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، یہاں کوئی بوڑھا فوت ہوا ہے، وہ تو پھر یہی کہے گا نا ہر روز کہیں نہ کہیں بوڑھے جائیں تاکہ ہمیں تو دودھ کا پیالہ ملے اس مہنگائی کے دور میں۔ یہ ہماری سوچ اللہ کی قسم، اور ماں بیٹھی ہوئی ہے، کب موت آنی ہے بچہ زبان سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اپنی ماؤں سے یہ گزارش کروں گا جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں، آج آپ کا احترام کرتے ہوئے اولاد آپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کر رہی، نافرمانی نہیں کر رہی، یقین جانیے آپ کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لے، اور یہ جو قبضہ کر لیتے ہیں، جو سنبھال کر بیٹھ جاتے ہیں، ارے ہم نے شادی کروا دی تھی، کیا آپ کے والد صاحب نے آپ کو کاروبار نہیں کروایا؟ آپ تو گاڑیوں میں نہ جانے کہاں کہاں گھوم رہے تھے، آپ کو الگ سے بنگلہ دے دیا، فخر تھا کہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، لیکن اس نے ظلم کی انتہا کر دی، یقین جانیے۔ باپ کی وراثت سے مساجد بن رہی ہے، باپ کی وراثت سے مدارس بن رہے ہیں، باپ کی وراثت سے تقسیم سے پہلے، بہن بھائیوں کو حصہ دینے سے پہلے نہ جانے کیسے کیسے ویلفیئر سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، دے رہا ہے ہر جگہ اسی کا نام ہے، لیکن دیتا نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہا۔ یہ مسجد کس کام کی، یہ مدرسہ کس کام کا، یہ بیواؤں کی مدد کس کام کی، یہ غریبوں کی مدد کس کام کی، یہ کھانا کھلانا کس کام کا، مدارس چلانا کس کام کا۔ جب مسجد بنائی بہن بھائیوں سے پوچھا، مدرسہ بنایا بہن بھائیوں سے پوچھا، تو نے اس سے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے ہیں کیا؟ اپنے
اپنی جائیداد میں سے کیا؟ مثال کے طور پر 2024 ہے، ابا کو فوت ہوئے 15 سال ہو گئے، کیا ویلیو تھی ہماری کرنسی کی؟ ویسے ہی کوئی کرنسی کی ویلیو نہیں ہے۔ اس کرنسی کا پتہ چلتا ہے جب ہم دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ دوسرے ملک میں بھی ہم کہاں جاتے ہیں؟ اللہ وہیں لے کر جائے ہمیشہ، حج کے لیے یا عمرے کے لیے، پھر ہمیں اپنی کرنسی کا پتہ چلتا ہے۔ 10 سال پہلے چلے جاؤ، 15 سال پہلے چلے جاؤ، ہماری کرنسی وہیں کی وہیں پر ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ آپ نے کتنا کاروبار کیا، اور آج آپ تقسیم کر رہے ہو۔ تقسیم 24 کے اس موجودہ دور کے لحاظ سے جتنی جائیداد ہے، آپ باپ کی جائیداد تو 15 سال پہلے والی نہیں لوگے۔ جائیداد وہی جس سے آپ نے کاروبار کیا موجودہ دور ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کاروبار کے اندر گھاٹا پڑ گیا تو آپ مجرم ہو، کیونکہ آپ نے باپ کی وفات کے بعد فوری طور پر تقسیم نہیں کیا۔ بہن بھائیوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے کاروبار سے، ہماری جائیداد میں سے، ہمارے حصے میں سے، ہماری وراثت میں سے آپ کاروبار بھی کرو۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ جملہ یاد رکھنا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں من ان اظلم او اظلم، اللہ میں کسی پر ظلم کروں۔ یہ غور کرو کہ میں کیسے ظلم کر رہا ہوں۔ میں نے پوری زندگی عیاشی کر کے بہن بھائیوں کو معاشرے کے سامنے دنیا کا سب سے غریب بہن بھائی دکھائے، اور اگر ظلم کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو کہ ہمارے اس معاشرے میں عام ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تحت واقعہ ہے۔ اللہ اکبر، سعید بن زید یا ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں جنہیں دنیا کی زندگی میں عشرہ مبشرہ کے اندر شامل تھے، جنہیں دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ عروہ بنت اویس ایک دعویٰ کر دیا کہ سعید نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، میری زمین کو ہتھیا لیا ہے، یہ دعویٰ کیا۔ والی مدینہ مروان بن حکم جو صغار صحابہ کرام میں سے ہے، فیصلہ یہاں تک چلا گیا۔ جب وہاں پر فیصلہ پہنچا تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بولنے کا موقع ملا۔ تو الفاظ کیا ہے زبان پر جانتے ہو کہ یہ بات کہ میرے اوپر الزام کہ میں نے زمین کو ہتھیا لیا، عروہ کی زمین پر میں نے قبضہ کر لیا۔ ایک حدیث سنی ہوئی تھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کا خوف بیٹھ چکا تھا، قبضہ نہیں کیا لیکن ڈر اس قدر زیادہ ہے۔ کیا کہا کہ انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں عروہ کی زمین پر قبضہ کروں گا، ناجائز قبضہ کروں گا، جبکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے۔ حدیث سننے کے بعد یہ ہم جیسے لوگ نہیں تھے، ایسے ہی اللہ نے نہیں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہم تو راضی ہونے کے دعوے ہی کرتے رہتے ہیں، یقین جانیے اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ حدیث پر یقین تھا، سننے کے بعد رب کا ڈر تھا، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دوں گا؟ میرے نبی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ انا كنت آخذ من ارضها شيئا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے، حدیث کو سننے کے بعد میں اپنے نبی کی مخالفت کروں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے میں اس کی زمین پر قبضہ کر لوں؟ مروان بن حکم کیا کہتے ہیں؟ وما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ذرا بتلاؤ تو صحیح، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما طبقه الى 7 ارضین۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بہت ساری باتیں سنی، انہی باتوں میں سے میں نے ایک یہ بات بھی سنی تھی کہ جس شخص نے ناجائز طریقے سے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کی زمین کو ایک بالش کے برابر کتنے انچ ہے، ذرا اندازہ، فٹ کی بات نہیں ہو رہی، انچ کی بات ہو رہی ہے، فٹ نہیں، یہاں تو پوری زمین ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یقین سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تیری پکڑ نہیں کی ہے، تجھے پھر بھی ابھی اللہ نے سمجھنے کا موقع دیا، توبہ کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آج بھی تجھے مہلت دے دی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم پر اپنی پکڑ کو سخت کرتا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ پکڑ ایسی کرتا ہے زمین کے نیچے والے حصے کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر والے حصے کو زمین پر دے مارتا ہے، پتھروں کی بارش بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے عذاب کسی نے دیکھے نہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو، تیرے رب کے عذاب کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ جس نے کسی کی ایک زمین کے برابر، ایک بالش کے برابر زمین کو ہتھیا لیا، ناجائز قبضہ کر لیا، فرمایا اسے کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توپ پہنایا جائے گا۔ ہے ہمت، ہے طاقت، ہے جرأت، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ صحابہ رسول کا ایمان دیکھیے، جذبہ دیکھیے، خوف دیکھیے، تقوی دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے، آخرت پر یقین دیکھیے۔ میرا یقین کیا ہے؟ مرے گے تو دیکھی جائے گی۔ مولوی صاحب کرائے کا، مولوی صاحب تنخواہ پر، مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا دینا ہے، اور سب سے زیادہ لوگ میرے ہی جنازے میں ہوں گے، کیونکہ بزنس مین گیا ہے، بزنس مین نہیں، اللہ کی قسم دنیا کا بوجھ لے کر گیا ہے، لوگوں کے حق پر، ماں بہن بیٹی کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہوا اس دنیا سے گیا ہے۔ تیرا جنازہ پڑھا دیا تو تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا، جنازہ تو پڑھنا ہی تھا۔ تو اسلامک قوانین ہو تو پھر دیکھتے ہیں تیرا جنازہ کون پڑھاتا ہے، پھر دیکھا جائے گا تیرے جنازے میں شریک کتنے ہوتے ہیں۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، اس بات کو ذہن میں رکھ لینا، پوری مارکیٹ جمع ہو جائے، رشتہ دار جمع ہو جائیں، دوست احباب جمع ہو جائیں، سارے کے سارے تاجر جمع ہو جائیں، تیرے جنازے میں شریک ہو گئے ہیں، اگر تیرا عمل اچھا نہیں تھا، یہ تاجر تیری بخشش نہیں کروا سکتے ہیں۔ تیری جائیداد، تیرے خادم، تیرے نوکر، تیرے بنگلے، جتنا کچھ بھی ہے، اگر حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، بہت بڑا بزنس مین تھا لاہور کا، لینڈ مافیا، ابھی تفصیل کا وقت نہیں، یقین جان، ہمیشہ سوچتا ہوں کہ وقت پر بات ختم ہو جائے۔ جس وقت مرا ہے، ایک دور تھا کہ کوئی مرتا تھا تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ایک دور تھا کوئی مرتا تھا تو مہینوں اسے یاد رکھتے تھے، ایک دور تھا کہ کوئی مرتا تھا اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے تھے، دعاؤں کی فریاد کرتے تھے، غمگین ہو جاتے، کاروبار کو بند کر دیتے۔ لیکن یہ شخص اس دنیا سے گیا، لوگ جھنڈے لے کر دھرنا دیا، کھڑے ہو گئے، اس کے جنازے کو ہم دفنانے نہیں دیں گے جب تک یہ ہمارا قرض نہیں ادا کرتا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وقت آئے جہاں پر ایک بالش کے برابر زمین کو ہتھیا لیا جائے تو 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے تو جا کے وراثت کا حصہ ہی کھا کر بیٹھ جائے؟
جب اتنی بات کہی نا تو مروان بن حکم بھی والی مدینہ صحابی ہے، اپنے اپنے ایمان کی بات ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف سے کام لینا ہے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے، فیصلہ بھائی کے خلاف جا رہا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ بھائی کے خلاف فیصلہ دے دوں، بھائی کے خلاف فیصلہ دے دوں، ولا یجرمنکم، کبھی ایسا نہ سوچ لینا بھائی ہے ظالم لیکن اسی کے حق میں مجھے فیصلہ دے رہا ہے، نہیں، یہاں صحابی رسول ہے، سامنے بھی صحابی ہے، جب اللہ کے نبی کی حدیث سنائی تو حدیث سنانے کے بعد، سن لینے کے بعد کیا کہا، لا اسألک بینۃ بعد ھذا، جب تو نے مجھے اللہ کے نبی کی حدیث سنا دی ہے اس کے بعد مجھے آپ سے کوئی پروف لینے کی، دلیل لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہے میرے نبی کی اطاعت، یہ ہے میرے نبی کی احادیث پر عمل، یہ ہے میرے نبی کی احادیث پر عمل، یہ ہے میرے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار، لا اسألک بینہ، میرے نبی کی حدیث تو نے بیان کر دی ہے اور اب مجھے کسی سے کوئی دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی، الزام لگا دینا انتہائی آسان ہوتا ہے، اللہ کی قسم میری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہاں جملہ نکلا ہے، یہاں فرشتوں نے محفوظ کر لیا، ارے میں نے تو مذاق کیا تھا، میرا یہ مذاق دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گیا لیکن مجھے فکر نہیں ہوئی تھی، بعد میں پچھتاتے رہو، معافی نہیں ہوئی پچھتاتے رہو، بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے بھی نہ بس یہ کہہ دیا کرو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، آسان سا طریقہ ہے، اچھے کپڑے پہن لیے یہ وقت بھی گزر جائے گا، سارا ہی گزر جانا ہے، اس زبان کی حفاظت کیجیے، الزام لگایا ہے، الزام حقیقت نہیں تھی، اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا، چلے گئے، صحابی رسول اللہ کے جو حقیقی ولی ہے، حقیقی ولی، صحابی سے بڑھ کر ولی ہو کون سکتا ہے؟ ہم نے تو ایک آیت کو 12 ربیع الاول پر بھی فٹ کیا ہوا ہے، کسی کے عرس پر بھی فٹ کیا ہوا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، کبھی ولی کی حالت دیکھی ہے؟ نہ اسے اپنی پاکیزگی کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسے پتا ہے کہ میرے جسم پر کپڑے کیسے ہیں، ہے ولی؟ میں اللہ کی قسم اپنے ساتھ کھانا کھلانا اسے پسند نہیں کرتا ہوں، ولی کا معنی دوست، اللہ کا دوست ضرور بناتا ہوں، ارے دور نہ جائے آپ کے اس علاقے کی ہسٹری ہے، ساری زندگی وہ پالش کھاتا رہا ہے، ہم نے اسے ٹپی شاہ کا نام دے دیا، وہ بھی ولی تھا، ہمارے ہاں ولی پھر ایسے ہوتے ہیں، یہ ولی ہے، دعا کی اس کے حق میں دعا کی، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیا الفاظ ہیں، اللہم ان کانت کاذبہ، اے اللہ اس نے بات تو کر دی ہے، اگر یہ جھوٹی ہے فعمی بصرہا، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے سامنے اس کے حق میں بددعا کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دینا، اور جس زمین کے بارے میں اس نے جھگڑا کیا ہے، جس پر اس نے دعویٰ کیا ہے، وَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اسے اس کی اسی زمین میں مارنا جس کا اس نے دعویٰ کیا ہے۔ دیکھیے دعا قبول کیسے ہوتی ہے، اگر کبھی اس حدیث کو سنا تھا سمجھ نہیں آئی تو آج سمجھ لینا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان سوائے کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر، لیس بینہ، اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، ابے کر لے بددعائیں، تیری لگنی ہوتی تو آج پوری دنیا تبدیل نہ ہو جاتی، اتنے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ اگر یہ جھوٹی ہے فَعَمِّ بَصَرَهَا، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، وَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اسی زمین پر اسے موت دینا۔ راوی حدیث کیا کہتے ہیں اللہ کی قسم،
مختلف الفاظ ہیں، 2 احادیث کا مجموعہ ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ اسی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر، فما ماتت حتی ذہب بصرها، مرنے سے پہلے پہلا کام تو یہ ہوا دعا قبول ہوئی، وہ اندھی ہو چکی تھی۔ بینما ہی تمشی فی ارضها، اپنے ہی اسی زمین کے اندر چل رہی ہے جس کا دعویٰ کیا تھا، اس کے اندر ایک گھڑا تھا، بعض حدیث کے اندر الفاظ ایک کنواں تھا، وہ اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے بعد اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، راوی حدیث دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ یوں ہاتھ لگا کے دیوار کو تلاش کر رہی ہے کہ دیوار کہاں ہے، آنکھوں سے بینائی ختم ہو چکی ہے، بس ایسے دیوار کو تلاش کر رہی تھی اور الفاظ زبان پر پتہ کیا ہے، اصابتنی دعوت سعید، مجھے جو ہے نا سعید کی بددعا لگ گئی ہے، سعید بن زید کی مجھے بددعا لگ گئی ہے، مرنے سے پہلے اس کے یہ الفاظ تھے، کنویں کے پاس پہنچتی ہے، اس کنویں کے اندر گرتی ہے، وہیں پر مر جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔